السلام علیکم۔ ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت، سبق ہمارا گاؤں ہمارا شہر، حصہ 1۔ آپ کی درسی کتاب میں ایسی تصویر دی گئی ہے جس میں ایک سائیڈ میں شہر کی ویو ہے، شہر کا منظر ہے، اور دوسرے حصے میں ایک گاؤں کا منظر ہے۔ دیکھیے، ان دونوں تصویروں کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو اس تصویر میں گاؤں اور شہر دکھائے گئے ہیں۔ تصویر کا غور سے مشاہدہ کرو۔ نیچے دیے ہوئے نکات کی مدد سے شہر اور گاؤں کا فرق ذہن نشین کرو۔ گھر، لباس، سواریاں، پیشے، سہولتیں۔ چلیے پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ گھر۔ گاؤں اور شہر کے گھروں کا ذرا بغور مشاہدہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جو گھر ہیں کیسے ہیں؟ جی ہاں، یہاں پر ہیں اونچی اونچی عمارتیں، پکے گھر سیمنٹ کانکریٹ سے جو بنائے جاتے ہیں اور جن میں بہت سی سہولتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم گاؤں کے منظر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے گھر سیدھے سادے ہیں، یہاں پر اونچی عمارتیں نہیں ہیں، اور یہاں کے گھر کچے گھر ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس طرح گھر، اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو شہر اور گاؤں کے گھروں میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے لباس، سواریاں، پیشے اور سہولتیں۔ ان نکات کے تحت جو فرق ہے گاؤں اور شہر میں، اسے آپ ذہن نشین کریں اور اسے سمجھیں۔ دوسرا ہے، ان کے علاوہ گاؤں اور شہر میں تمہیں کون سی باتیں نظر آئیں؟ ان کی فہرست بناؤ۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ سبزی والیاں ہیں جو سبزیاں، پھل وغیرہ بیچ رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر میں ایسے کوئی ہمیں چھوٹی موٹی دکان نظر نہیں آتی ہے، لیکن شہر میں ایک بڑی سی عمارت ہے جس پر لکھا ہوا ہے سٹی مال۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ مال ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ایک ہی بلڈنگ میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں، جیسے کہ سبزی، ترکاریاں، پھل اور دیگر ضرورت کی چیزیں، لباس، گھر کا سامان وغیرہ۔ تو اس طرح گاؤں اور شہر میں بہت سے فرق ہیں۔ بتاؤ تو بھلا۔ بچوں، یہاں کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں، انہیں بغور دیکھیے اور ان کے تعلق سے چند سوالات دیے ہوئے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تصویر میں دی ہوئی کون سی چیزیں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں؟ کہ ترکاریاں اور پھل کھیت میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ بند گوبھی، سیب، پھول گوبھی۔ یہ چیزیں اور کہاں ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں بازار میں آسانی سے مل جاتی ہیں، جہاں سے ہم انہیں خرید سکتے ہیں۔ تصویر میں دی ہوئی کون سی چیزیں کارخانے میں تیار ہوتی ہیں؟ کارخانے میں چھتری، یہ جیکٹ اور سائیکل، یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اور کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں دکان میں بھی دستیاب ہوتی ہیں، جہاں سے ہم انہیں خریدتے ہیں۔ کن کاموں کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، چھتری جو بارش کے موسم میں استعمال ہوتی ہے، یہ گرم جیکٹ جو ہم سرما کے موسم میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں سردی سے بچاتی ہے، اور سائیکل آمد و رفت کے لیے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو گاؤں اور شہر میں پہنچانے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں؟ اب یہ بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گاؤں سے شہر جاتی ہیں، کچھ چیزیں شہر سے گاؤں جاتی ہیں۔ تو انہیں پہنچانے کے لیے کون سی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے؟ انہیں پہنچانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں کا، جیسا کہ ٹرک وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، اناج، سبزی، ترکاری، دودھ وغیرہ گاؤں سے آتا ہے۔ سائیکل، کھلونے، کتابیں وغیرہ شہر سے آتے ہیں۔ کھیتی کے اوزار، کپڑا، دوائیاں، موٹریں، صابن، شیشہ، بلب وغیرہ چیزیں کارخانے میں تیار ہوتی ہیں۔ کارخانے خاص طور پر شہر کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں گاؤں اور شہر میں رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ شہر اور گاؤں کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ شہر اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر منحصر ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گاؤں میں بنتی ہے اور وہ چیزیں شہر کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ چیزیں گاؤں سے شہر میں بھیجی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو بنتی ہیں شہر میں اور اسے گاؤں کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ چیزیں شہر سے گاؤں میں بھیجی جاتی ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سواریوں اور پیغام پہنچانے والے ذرائع کی ضرورت پیش آتی ہے۔
سواریوں کی مدد سے انسان یا پھر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں، جبکہ پیغام پہنچانے والے ذرائع کی مدد سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گاؤں اور شہر میں بڑا فرق پایا جاتا تھا، اب یہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں حاصل ہونے والی سہولتیں اب دھیرے دھیرے گاؤں میں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے آمد و رفت کے ذرائع۔ آمد و رفت یعنی آنے جانے کے لیے کون سے ذرائع استعمال ہوتے ہیں؟ انسان کی ضرورتوں میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ذرائع کھوج نکالے۔ پہلے انسان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بیل، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے اور گدھے جیسے جانوروں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی جیسے ذرائع استعمال ہونے لگے۔ پھر جہاز، موٹریں، ریل گاڑی کی دریافت ہوئی۔ پھر ہوائی جہاز کی ایجاد ہوئی، جس کی وجہ سے تیزی سے درآمد برآمد ہونے لگی۔ بتاؤ تو بھلا۔ نیچے ایک خانے میں نقل و حمل کے ذرائع کی تصویریں دی ہوئی ہیں اور دوسرے خانے میں ان کے گزرنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ لکیر کی مدد سے ان کی مناسب جوڑیاں لگاؤ۔ خاکے کے ایک سائیڈ میں وہ جگہ ہے جہاں سے آمد و رفت کے ذرائع گزرتے ہیں اور دوسری طرف آمد و رفت کے ذرائع بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک مثال آپ کو حل کر کے بتائی گئی ہے، یہ ہے ریل گاڑی۔ ریل گاڑی گزرنے کے لیے بنائی جاتی ہے پٹریاں جن پر سے ریل گاڑی گزرتی ہے۔ اس طرح تصویروں کو غور سے مشاہدہ کریں گے آپ اور جوڑیاں لگائیں گے کہ آمد و رفت کا کون سا ذریعہ ان میں سے کون سی جگہوں سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک نقشہ دیا ہوا ہے آپ کی درسی کتاب میں جو ضلع اورنگ آباد کا ہے، یعنی یہ ہمارے ضلع کا نقشہ ہے۔ اس نقشے میں بتائے گئے ہیں اہم سڑکیں، ریل کے راستے اور مشہور مقامات۔ اس نقشے کو آپ بغور دیکھیں، چھوٹے چھوٹے نام وغیرہ اس میں دیے ہوئے ہیں، بہت سارے علامات استعمال کیے ہوئے ہیں، اور ان علامات اور ان ناموں کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے یہ اشاریہ۔ اشاریہ یعنی نقشے میں کیا دکھایا گیا ہے اور اسے کس علامت کی مدد سے دکھایا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہے قومی شاہراہ جو گلابی رنگ کی 2 لکیروں سے ظاہر کی گئی ہے۔ دیگر راستے ایک گلابی رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ریل کا راستہ اس طرح سے ایک نشان ہے پٹری کی طرح جو ریل کے راستے کو ظاہر کرتا ہے۔ ضلع کا صدر مقام اس علامت سے دکھایا گیا ہے۔ تعلقے کا صدر مقام اس علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مشہور اور دیگر مقامات دکھانے کے لیے یہ علامت استعمال کی گئی ہے، جبکہ ہوائی اڈہ اس طرح کے چھوٹے سے ہوائی جہاز کی تصویر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ قلعے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس نقشے میں گھاٹ بھی دکھائے گئے ہیں اس علامت سے، غار اس علامت سے اور مامن اس علامت سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس نقشے کی مدد سے ہمیں کچھ عملی کام کرنے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں مشہور غار اپنے ضلع میں ہے۔ نقشے میں دکھائے ہوئے غاروں کے ناموں کے گرد چوکون بناؤ۔ غار کے لیے یہ علامت ہے، تو چلیے ہم نقشے میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ علامتیں ہمیں کہاں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک علامت ہے، ہمارے اورنگ آباد شہر میں غار موجود ہیں، تو اس لیے ہم اورنگ آباد اس نام کو چوکون بنائیں گے۔ اسی طرح سے کنڑ کے قریب بھی غار ہے، تو اس لیے ہم نے کنڑ کو بھی چوکون بنایا ہے۔ اور دنیا بھر میں مشہور غار ہیں اجنتا کے، جو ہمارے نقشے میں مشرق کے سمت میں موجود ہیں، اجنتا کے غار، تو اسے بھی ہم چوکون بنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے ضلع کے ریل کے راستے پر واقع مشہور مقامات کے نام چوکون میں لکھو۔ دیکھیے ریل کا راستہ اشاریہ میں بھی بتایا گیا ہے اور یہاں پر یہ ریل کا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس ریل کے راستے کو آپ بغور دیکھ کر اس پر جو مشہور مقامات ہیں ان کے نام اس چوکون میں آپ لکھیے۔ آگے ضلع میں واقع قلعوں کے نشان میں الگ رنگ بھرو، ان مقام کے نام کے گرد چوکون بناؤ۔ اشاریہ کی مدد سے قلعے کے نشان دیکھتے ہوئے آپ قلعے نقشے میں تلاش کریں گے اور اسے الگ رنگ سے ظاہر کریں گے۔ اگلا سوال ہے، اپنے ضلع سے گزرنے والی قومی شاہراہ پر قلم پھیرو۔ قومی شاہراہ نقشے میں دکھائی گئی ہے۔
پہلے ہم اشاریہ میں دیکھیں گے کہ قومی شاہراہ کے لیے کس علامت کا استعمال کیا گیا ہے، اور اسے نقشے میں تلاش کریں گے، اور نقشے میں اس علامت کے گرد اس پر ہمیں اس طرح سے قلم، پینسل یا پین کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس پر اس طرح سے قلم پھیریں گے۔ آگے اپنے ضلع میں واقع مامن یعنی جانوروں کی تحفظ گاہ کے نام کے گرد چوکون بناؤ۔ نقشے میں آپ اس طرح کی علامت تلاش کریں گے اور جہاں وہ علامت آپ کو نظر آئے گی وہ ہے مامن۔ مامن یعنی ایسی جگہ جو جانوروں کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پر حفاظت سے رہ سکیں اور ان کی دیکھ بھال ہو سکے، تو اس کے نام کے گرد آپ کو چوکون بنانا ہے۔